آج انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ مسلسل ان کا سامنا کرتے کرتے انسان عاجز آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، اور اپنی طرف سے ان سے نجات کے لیے جو کوششیں، جو محنت کر سکتا ہے سب کر لیتا ہے، مگر کبھی ان سے نجات مل جاتی ہے اور کبھی یہ طول پکڑ جاتی ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم پر آخر پریشانیاں کیوں آتی ہیں اور ان سے بخیر و عافیت کیسے نکلیں، کیسے نجات حاصل کریں؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پریشانیوں سے نجات پانے اور عافیت والی زندگی نصیب ہونے کے لیے استغفار کی طاقت شیئر کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سعادت و شقاوت کو اس کے اعمال سے وابستہ فرمایا ہے۔ ہر عمل پر اس کے مناسب رد عمل کا ظہور ہوتا ہے۔ بندوں کے جس قسم کے اعمال آسمان پر جائیں گے، انہی کے مناسب ان کے حق میں آسمان سے فیصلے صادر ہوں گے۔ اعمال خیر پر خیر کے فیصلے آئیں گے اور اعمال شر پر دوسری نوعیت کے فیصلے ہوں گے۔ انفرادی اعمال پر افراد کے بارے میں شخصی فیصلے ہوں گے اور اجتماعی اعمال پر مجموعی طور پر قوم یا طبقے کے بارے میں فیصلے ہوں گے۔ اعمال کے ثمرات و نتائج دنیا میں بھی رونما ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ہوں گے۔ اچھے اعمال پر جس طرح اخروی سعادت مرتب ہوتی ہے، اسی طرح دنیا میں سعادت و کامرانی نصیب ہوتی ہے، اور گندے اعمال پر آخرت کی شقاوت و خسران کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عذاب کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں۔ نیک و بد اعمال کے پورے نتائج کا ظہور تو آخرت میں ہوگا، کیونکہ کامل جزا و سزا کے لیے قیامت کا دن تجویز فرمایا گیا ہے۔ لیکن بطور نمونہ کچھ نتائج یا کم از کم ان نتائج کی ہلکی سی جھلک دنیا میں بھی رونما ہوتی ہے، تاکہ معاملہ یکسر ادھار پر نہ رہے بلکہ کچھ تھوڑا سا نقد بھی دے دیا جائے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جزا و سزا کے تصور میں دو غلطیاں بہت عام ہو چکی ہے۔ قریباً سبھی عوام و خواص الا ماشاء اللہ ان میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اچھے برے اعمال کے نتائج قیامت میں ظاہر ہوں گے، اسی وقت جزا و سزا بھی ہوگی۔ ہماری اس دنیاوی زندگی کو نیک و بد اعمال کی جزا و سزا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس زندگی میں نیک و بد اعمال پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، نہ یہاں کسی کو اپنے کیے کی جزا یا سزا ملتی ہے۔ اور دوم یہ کہ آخرت کی جزا و سزا پر اگرچہ ایمان ہے، لیکن خواہشات کے غلبے و تسلط، غفلت آمیز ماحول کی تاریکی اور دنیاوی لذتوں کی حلاوت و شیرینی نے آخرت کی جزا و سزا کے تصور کو بہت ہی دھندلا اور مزمحل کر دیا ہے۔ اس کے انتظار ہی نہیں رہتا کہ جو اعمال ہم اپنے نام اعمال میں درج کرا رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے ایک ایک ذرے کا حساب بھی دینا ہوگا۔ جیسا کہ سورہ زلزال میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور جن گناہوں کا بوجھ آج ہم لاد رہے ہیں، کل اسے خود اپنی ناتواں کمر پر اٹھانا بھی ہوگا۔ جیسے کہ سورہ انعام کی آیت کا مفہوم ہے کہ حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو لادیں گے۔ ہمارے طرز زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا ہمارے دنیاوی اعمال سے کوئی ربط و تعلق نہیں۔ آخرت کا معاملہ اس دنیا سے یکسر بے تعلق ہے، خواہ ہم کیسے ہی عمل کرتے رہیں، ہم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، خود ہی معاف فرما دیں گے۔ ظاہر ہے کہ غفلت کی یہ کیفیت ہماری کھلی کھلی حماقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہوشیار اور عقل مند تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا، اور احمق ہے وہ شخص جس نے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ پر آرزویں دھریں۔ الغرض ان دو غلطیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم اصلاح اعمال کی فکر سے بے نیاز ہیں۔ نہ اصلاح دنیا کے لیے اصلاح اعمال کی فکر ہے اور نہ اصلاح آخرت کے لیے۔ یاد رہے، جس قوم میں خیانت عام ہو جاتی ہے اس کے دل میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے ان میں اموات کثرت سے واقع ہونے لگتی ہیں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ جو حق کے خلاف فیصلے کرتی ہے اس میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے ان پر دشمن کا تسلط ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس صورتحال کو نہ تو کانفرنسوں اور جلسوں کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے، نہ حکومت کی تبدیلی اس کا حل ہے، نہ انتخاب، نہ پارلیمنٹ۔ ان پریشانیوں کے ازالے کی بس ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں اور اصلاح احوال کے لیے اصلاح اعمال کا راستہ اختیار کریں۔
فطری طور پر انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت کسی نہ کسی غلطی اور خطا کا صدور ہوتا رہتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں توبہ کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، ہم سب گناہ کرتے ہیں، انسان ہیں، کوئی زبان سے کرتا ہے، کوئی نظر سے، کوئی دل سے اور کوئی عمل سے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم سب استغفار بھی کرتے ہیں؟ دیکھو، انسان گناہ کرے گا، یہ اس کی فطرت ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، کچھ لوگ گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں اور کچھ گناہ کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گر کر پھر اس کی طرف لوٹے، نہ کہ وہ جو گناہ میں پڑا رہے اور کہے اب میرے لیے معافی کہاں، میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، گناہ کرنا واقعی شرمندگی کی بات ہے، اور گناہ پر قائم رہنا یہ بہت سنگین جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کوئی تو میری طرف پلٹے، کوئی تو مجھ سے کہے یا اللہ میں بھٹک گیا، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جتنے بڑے تمہارے گناہ، اللہ کی رحمت اس سے بھی کہیں بڑی ہے، لیکن افسوس ہم نے تو استغفار کو صرف زبان کا کھیل بنا دیا ہے۔ استغفار دل سے ہوتا ہے، آنسوؤں سے ہوتا ہے، شرمندگی سے ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ استغفار کو کھیل نہ سمجھیں۔ اگر زندگی بدلنی ہے تو جو طریقہ قرآن و حدیث میں مذکور ہے اسی کے مطابق توبہ استغفار کی جائے۔ یہ ویڈیو سننے والے ہر شخص سے گزارش ہے، خدا اپنے مصروف زندگی میں سے چند لمحات نکالو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقف کرو، ان میں اپنے رب سے بات کرو، اس کے سامنے رو لو، جھک جاؤ، دل کی گہرائیوں سے استغفار کرو، بس ایک دفعہ اپنے اللہ کے پاس لوٹ آؤ، سچی توبہ کرو، استغفار کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ یاد رکھو، استغفار سے صرف گناہوں کی معافی نہیں ملتی، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، غموں سے نجات دیتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو موت سے پہلے ہر وقت قبول ہو سکتی ہے، اس لیے دیر نہ کرو، آج ہی توبہ کر کے اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اس سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر رو رو کر اس سے بخشش مانگو، کثرت سے استغفار کا ورد کرو، سچے دل سے استغفار کر کے دیکھو، تمہیں خود محسوس ہوگا کہ دل کا غم کیسا ہلکا ہو گیا ہے اور پریشانی کیسے چھٹ رہی ہیں۔ تم استغفار کر کے دیکھو، دل ہلکا نہ ہوا تو کہنا استغفار دل کا سکون ہے، شیطان کی کمر توڑتا ہے اور اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ پیارے دوستوں، آپ ثواب کی نیت سے استغفر اللہ پڑھ کر ایک دفعہ کامنٹ میں بھی استغفر اللہ ضرور لکھیں اور اسے آگے ضرور شیئر کرنا۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں، لیکن زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی صورت میں جس حیات طیبہ کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔